اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ سورۃ الزمر 24ویں پارے کی اور اس سورت کی آیت نمبر 42۔ ترجمہ: اللہ یتوفی الانفس، روحیں قبض کر لیتا ہے، اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے لوگوں کی، حین موتہا، ان کے مرنے کے وقت، والتی لم تمت، اور ان کی بھی جو مرے نہیں، فی منامہا، سوتے میں ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، فیمسک التی قضى علیہا الموت، پھر جن پر موت کا حکم کر دیتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چھوڑ دیتا ہے باقی روحوں کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ایک بڑا مشہور مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح جب نکل جاتی ہے مرتے وقت، تو پھر وہ واپس بدن کی طرف لوٹتی ہے کہ نہیں، مرنے سے پہلے نہ قیامت سے پہلے، اس پورے پیریڈ میں جو مرنے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک جو عرصہ درمیانی ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، آیا اس پیریڈ میں میت کے بدن میں روح واپس آتی ہے یا نہیں آتی؟ قرآن کریم اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی آیت کا ترجمہ سنا ہے۔ پھر میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے لوگوں کی مرنے کے وقت،
یعنی جس پہ موت کا وقت آتا ہے اس کی روح نکل جاتی تو ہمیں پتہ ہے۔ فرمایا ایک اور بھی ہے جس کی روح کو اللہ نکال لیتا ہے، وہ ہے جو مرا تو نہیں لیکن سو رہا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو سونے والے کی روح بھی اللہ نکال لیتا ہے، مرنے والے کی بھی نکال لیتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے کہ یہ جو مر گیا اس کی روح بالکلیہ نکال لی کہ تعلق بھی ختم ہو گیا، روح بھی نکل گئی اور روح کا جسم سے تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اور جو مرا نہیں اس کی بھی نکل گئی لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق باقی ہے، اسی تعلق کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے وہ تھک جائے تو کروٹ بدل لیتا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے وہ سکون محسوس کرتا ہے سو کر۔ اب اگلی بات، یہ آپ کے سامنے پہلی دو باتیں آ گئیں کہ دو ہیں جن کی روح نکلتی ہے، ایک مرنے والا ایک سونے والا، دونوں کی نکل گئی۔ جو مرا اس کی بالکل ہی نکل گئی کہ تعلق بھی ختم ہو گیا، اور جو سو رہا ہے اس کی نکلی تو ہے لیکن تعلق جڑا ہوا ہے روح کا بدن کے ساتھ، جیسے ہی اس کو کوئی ہلاتا ہے اٹھ بھائی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا قرآن کی اس آیت کے ترجمے سے کہ بدن کے ساتھ تعلق روح کا یہ مرنے والے کا ہوتا ہے یا سونے والے کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، سونے والے کا، وہ تعلق کی وجہ سے ہی تو اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، لیکن ہوتا کس کا ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن نے فیصلے کر دیے ہیں کہ روح کا تعلق بدن سے مرنے والے کا نہیں ہوتا، سونے والے کا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بعض لوگ اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا بدن سے تعلق ہو سکتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا قرآن میں تو یہ آیت پڑھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ یہ تعلق مرنے والے کا نہیں، یہ تعلق کس کا ہے؟ سونے والے۔ تو جتنا قرآن نے بتایا اسی پہ پکے رہو، اس سے آگے نکلنے کی اجازت ہمیں نہیں۔ اب آگے سنیں اس کو ذرا، آیت ابھی تک تو آدھی ہوئی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اب یہ دو تھے جن کی نکلی تھی روح، اب اللہ کہتے ہیں روک رکھتا ہے اللہ اس کی روح جس پہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی روح کو اللہ روک رکھتا ہے۔ بولیے کیا لفظ ہے؟ روک رکھتا ہے۔ یہ لفظ آیا یمسک، امساک کہتے ہیں روک رکھنے کو، امساک روک رکھنا، کسی چیز کو قابو کر رکھنا، روک رکھنا، پکڑ رکھنا، اسے کہتے ہیں امساک۔ فیمسک، اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے روک رکھی ہے نا روح، یہ کس کی ہے؟ قضا علیہ الموت، جس پہ کس کا فیصلہ ہوا تھا؟ موت کا۔ موت کا فیصلہ جس پہ ہوا اس کی روح کو اللہ کہتے ہیں ہم نے روک رکھا ہے اپنے پاس کہ وہ بدن کی طرف آتی نہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے باقی روحوں کو۔ وہ دوسرا کون سا تھا؟ سونے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں روکتا ہوں مرنے والے کی روح کو اور چھوڑتا ہوں سونے والے کی روح کو۔ اب یہاں کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے جی؟
اللہ کہتے ہیں چھوڑتا ہوں سونے والے کی روح کو، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑتا ہے اللہ مرنے والے کی روح کو۔ مر بھی گیا پھر بھی اس کی روح کو واپس لا رہے ہیں، مر بھی گیا پھر بھی اس کی روح کا تعلق بدن سے بنا رہے ہیں، مر بھی گیا، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی، بیوی آگے شادی کر بیٹھی، اب یہ اس کی روح پھر واپس لے کے آ رہا ہے اور پھر اسے دنیا میں زندگی دلا رہا ہے، پھر اسے دنیا میں زندہ مان رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عقیدہ قرآن کریم سے متصادم ہے۔ کوئی آپ کو دکھائے کہ فلانے نے کتاب میں لکھا ہے کہ اور روح لوٹ آتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کتاب کی لکھی ہوئی بات کو قرآن پہ ذرا چڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کسوٹی معیار کسی چیز کو پرکھنے کا کہ یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، کھری ہے یا کھوٹی ہے، یہ بات ہمارے پاس معیار کیا ہے جی؟ قرآن۔ ہم قرآن کے میزان پہ اسے رکھیں گے، اور قرآن کا میزان ہمیں بتا رہا ہے کہ مرنے والے کی روح تو واپس نہیں آتی، اور کوئی کتاب کہہ رہی ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ آ جاتی ہے، تو ہم اس کتاب کی بات چھوڑ دیں گے اور ہم قرآن کی بات لے لیں گے۔ بے شک وہ کتاب کسی امام کی لکھی ہوئی ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ امام نے لکھی نہ ہو اور کسی نے لکھ کے امام کے متھے لگا دی ہو۔ جس طرح جادو کرنے والے اپنے جادو پہ دلیل دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابوں کی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی کتابیں ہیں، یہ نکلی ہیں ان کے تخت کے نیچے سے دفن ہوئی ہوئی زمین پہ، اور یہ نکلی ہیں اور اس میں تو سارا جادو لکھا ہوا ہے، تو پھر ثابت ہو گیا سلیمان کا تخت اسی جادو کی وجہ سے چل رہا تھا، اور وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے۔ جب وہ کام یہ کرتے تھے تو پھر جادو کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا قرآن میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، میرے سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا جادو والا، لیکن الشیاطین کفروا، یہ شرارت شیطانوں کی ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو اور ان منتروں کو اس کے تخت کے نیچے چھپا کر کس کے ذمے لگا دیا؟ سلیمان کے۔ تو اب کسی سے منسوب کوئی چیز ہو تو اس میں یہ احتمال بھی تو ہے نا کہ لکھی کسی شیطان نے ہو اور لگا دی ہو ان کے ذمے۔ اللہ شک سے پاک ہے تو صرف قرآن ہے بس۔ اچھا جی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے میں۔ اسی کے ساتھ جوڑ کے ایک اور آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف 2-4 منٹ توجہ کریں تاکہ بات ہماری پوری ہو جائے۔ یہ 18واں پارہ ہے سورہ مومنون کی، یہ سورہ مومنون شروع میں ہے جی، پہلا پیج ہے 18ویں پارے کا، آیت نمبر ہے 12 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو کر دیا نطفہ یعنی قطرہ ناپاک، فی قرار مکین، اور اسے رکھ دیا کہاں؟ ایک محفوظ جگہ میں، یعنی ماں کے رحم میں۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے سے بنایا لوتھڑا، پھر فخلقنا العلقة مضغہ، پھر لوتھڑے کی بنی بوٹی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بنائی اس بوٹی کی ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ چڑھایا گوشت پوست، یعنی بچہ جو بنتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہ اس کا اللہ نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر وہ جو گوشت پوست اور ہڈیوں کا ایک لوتھڑا تھا نا پیٹ میں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک نئی صورت دے دی، نئی صورت، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، ہونٹ، سر، یہ پورا ڈھانچہ جو انسان کا جس طریقے سے اندر باہر کا ہے، یہ شکل دے دی ہم نے اسے۔ اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اوے اتنا بہتر بنانے والا اللہ کتنا بابرکت ہے، تبارک اللہ جو اتنا خوبصورت بناتا ہے۔ اب آگے آئی وہ بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب
مر جاتے ہو. یعنی یہ جو انسان بنا تھا یہ زندگی گزار کے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. یہ خلقنا الانسان، الانسان میں الف لام استغراق کا ہے، سارے انسانوں کو شامل ہے. اس میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، پیر فقیر بھی ہیں. سارے انسان جو دنیا سے جا چکے یا اب زندہ ہیں، سب کی بات ہو رہی. سب اسی طریقے سے بنے، سب ماں کے پیٹ سے نکلے، سب اللہ زندگی گزارتے ہیں، پھر سب پہ موت آتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے میرے نبی، جس طرح ان کافروں نے مرنا ہے، ان پہ موت آنی ہے، آپ پہ بھی موت آنی ہے، آپ پہ بھی موت آنی ہے. تو یہ ہو گیا جی، موت کا وعدہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پہ موت آنی ہے. اب آگے موت آ گئی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہ ہے اصل وہ پوائنٹ جس پہ میں آپ کو لا رہا تھا. مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر تم، انکم پھر تم سارے کے سارے، یوم القیامہ قیامت والے دن، تبعثون زندہ کر کے کھڑے کیے جاؤ گے، زندہ کر کے کھڑے کیے جاؤ گے. اب دیکھا اللہ نے میتون کے بعد جب زندہ کر کے کھڑا کیا ہے تو دن کون سا بتایا ہے؟ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اور جو کہتا ہے قیامت سے پہلے بھی زندہ ہو کے اٹھ بیٹھتے ہیں اندر، یہ قرآن سے بات ٹکرائی کہ نہ ٹکرائی؟ ٹکرائی کہ نہ ٹکرائی؟ سلام سنتے ہیں جی ہمارا، ہم جائیں قبر پہ سلام سنتے ہیں، پھر وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اس سے پوچھو جو کہتا ہے جواب دیتے ہیں، کبھی تو نے جواب سنا اپنے کانوں سے؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے جواب سنا؟ یہ کہیں گے نہیں، نہیں سنا. اچھا وہ جو اندر ہے اس نے سنا؟ کہتے ہیں ہاں اس نے سن لیا. تو نے سنا؟ کہ جی نہیں میں نے تو کوئی نہیں سنا. پھر یہ تو کیسا زندہ ہے؟ تجھے اندر ڈالنا چاہیے، اسے باہر نکالنا چاہیے. تو کس کھاتے کا ہے کہ تو زندہ ہو کے نہیں سن رہا اور وہ مر کے سن رہا ہے؟ وہ مر کے سن رہا ہے اور تو زندہ ہو کے نہیں سن رہا. پھر تجھے اندر ڈالنا چاہیے، اس کو باہر نکالنا چاہیے. شیطان بھی جو ہے نا انسان کی عقل کس طریقے سے خراب کرتا ہے. بہرحال یہ جو ہمارا دور ہے نا، شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جس دور میں، اگرچہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، پہلے بھی اس میں اختلاف ہوتا رہا ہے، لوگ کرتے رہے، تو فرمایا جس دور میں شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، یہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے لوگ یہ سمجھے کہ جی سنتے ہیں تو پھر اگلے کام بھی سارے ہوتے ہوں گے، پھر ہمیں وہ جواب دیتے ہیں، پھر ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، پھر ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اگلے کام کرتے ہیں. پھر جس طرح لوگ درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ، وہاں جا کے نظریں نیازیں دیتے ہیں، وہاں جا کے بکرے ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کے شرینی تقسیم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے خوش ہوگا ان کاموں کے بدلے میں تو ہمیں بڑا فائدہ دے گا، ہمارے سارے کام بنتے رہیں گے اگر یہ خوش رہیں. تو دیکھا جب آپ کہیں گے کہ یہ تو سنتے ہی نہیں، تو جو سارے اگلے کاموں کی پیچھے بنیاد تھی جب وہ کٹے گی تو کوئی جائے گا؟ ہم نے خود دروازہ کھول کے دیا کہ سنتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں تو پھر جانا چاہیے، سنتے ہیں تو پھر دیتے بھی ہوں گے، کرتے بھی ہوں گے سب کچھ. تو پھر لوگ چلے گئے، دھڑا دھڑ شرک ہونے لگا، قبریں آباد ہو گئیں، دربار آباد ہو گئے، اللہ کے گھروں کی طرف کوئی نہیں آتا. تو اس زمانے میں اگر شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہے تو شیخ فرماتے ہیں جس دور میں شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، اس عقیدے کی وجہ سے کہ مردے سنتے ہیں اور اس عقیدے کی وجہ سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ پھر وہاں مردوں کے سننے کا انکار کرنا واجب ہے. پھر واجب ہے تم پر کہ تم یہ عقیدہ بیان کرو کہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، تاکہ لوگ شرک سے بچ جائیں، تاکہ لوگ شرک سے. اور آج کل تو ہر جگہ پہ جہاں کوئی شے بھی نہیں وچ جتھے
وہاں بھی لوگوں نے اوپر بنا دی ایک قبر کی شکل، ایک درختوں پہ ٹاکیاں باندھ دی، وہاں میں بھی جناب وہ شروع ہو گیا کھاتا۔ جب اتنا شرک پھیل رہا ہے، لوگوں کے عقیدے اتنے کچے ہیں، کیا کرتے ہو مردوں کو سنا کر؟ لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہو۔ جو زندے ہیں پہلے ان کو تو سنا لو۔ قرآن کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی قرآن سنتا ہے؟ ہر کوئی دنیا میں اپنے کاموں میں مگن ہے۔ زندوں کو سنانے پہ یہی اگر ساری طاقت لگاتے نا تو پتہ نہیں انقلاب آ چکا ہوتا آج تک، لیکن تم نے مردوں کو سنانے پہ محنت کی ہے۔ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اور اس کے لیے من گھڑت روایتیں بنا بنا کے جناب نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دی کہ حضور نے یہ کہا جو میری قبر پہ آتا ہے میں سن لیتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ آتا ہے میں سن لیتا ہوں۔ اچھا، جو میری قبر پہ آتا ہے میں سن لیتا ہوں، یہ زندگی میں فرمایا کہ مرنے کے بعد فرمایا؟ ان سے پوچھو۔ میں جو میری قبر پہ آتا ہے میں سن لیتا ہوں، یہ آپ نے زندگی میں فرمایا کہ وفات کے بعد فرمایا؟ اگر زندگی میں فرمایا تو قبر تھی اس وقت حضور کی، اگر وفات کے بعد فرمایا تو وفات کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ حدیث بن سکتی ہے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس کی روایت میں محمد بن مروان شیعہ راوی ہے، شیعہ صحابہ پہ بھونکنے والا، اس کی روایت لے کے اٹھائے پھرتے ہیں، مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اور جو اللہ کا قرآن دہائیاں دے رہا ہے، جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے مردے برابر نہیں، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لوگوں کو کہتے ہیں جی ایک پتہ نہیں یہ ان کافروں کو مثال دی گئی ہے کہ یہ ان کی بات ہے، اس میں سنانے کو سما اور اسما کا وہ بحث میں لوگوں کو الجھا کرنا کہ جی اس میں تو صرف اسما کی نفی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں؟ اس میں تو صرف سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو کوئی نہیں، لہذا سنتے تو وہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات جو آج تجھے پتہ چلی ہے کہ اس میں اسما کی نفی ہے اور سما کی نہیں، یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھی کہ جب وہ بدر کے موقع پہ 70 کافر قتل ہوئے تو ان کو کنویں میں ڈال کے حضور نے کلام کیا چھڑی لے کر کہ تم نے وہ وعدہ سچا پا لیا، میری نہیں مانتے تھے، آج مر کے تمہیں یقین ہو گیا کہ محمد سچ کہتا تھا۔ تو حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، انہم لیسمعون، انہم الآن لیسمعون ما اقول لہم، بے شک یہ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ ابن عمر نے جا کے حضرت عائشہ کو بتایا کہ آج حضور نے مردوں سے باتیں کی ہیں، تو قرآن میں تو ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ سنتے، آپ نہیں سنا سکتے، تو حضور نے پھر کیسے سنا دیا؟ تو اس وقت اما عائشہ فرماتی ہیں تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، حضور جو کہہ رہے تھے نا کہ انہم لیسمعون، وہ سن رہے ہیں، تو جو سننے کی بات حضور نے کی ہے نا اس کا مطلب سننا نہیں، اس کا مطلب علم ہے، علم جاننا، کہ اب تمہیں علم ہو گیا جو میں تمہیں کہتا تھا کہ مانو ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اب تمہیں پتہ چلا کہ نہ چلا مرنے کے بعد؟ یعنی حضور نے جو کہا کہ وہ سن رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جان چکے ہیں اپنا انجام۔ اور یہ تعویل کیوں کی، معنی کو کیوں بدلا، سمجھایا کیوں حضرت عائشہ نے معنی سننے کو علم کے معنی میں کیوں کیا؟ حضرت عائشہ نے اس موقع پہ قرآن کی یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى، قرآن کہتا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، نہیں سنا سکتے تو وہ سن بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معنی کو بدل کے جاننے کے معنی میں کیا۔ اگر وہ سن سکتے ہوتے تو معنی میں تعویل کرنے کی ضرورت حضرت عائشہ کو نہ پڑتی۔ انہوں نے معنی میں تعویل اسی لیے کی تاکہ قرآن کے خلاف نہ جائے۔ تو اما عائشہ اور صحابہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں سننے کی بھی نفی ہے، سنانے دونوں کی نفی ہے۔ تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ صرف سننے کی نفی ہے اور سنانے کی نہیں؟ جو بات تمہیں سمجھ آئی ہے حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ آئی۔ تو جب بندہ خود سیانہ بننے لگ جائے، صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے نا، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ قرآن سمجھو لیکن اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھایا،
صحابہ کی جو تفسیر موجود ہے اس تفسیر کے مقابلے میں کسی کی تفسیر چلنے والی، آج بے شک کوئی لکھے، ہم نہیں مانتے، ہم وہ مانیں گے جو سیدہ عائشہ نے بتایا بس۔ تو اس لیے یہ عقیدہ آپ پکا رکھیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو آپ کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، جو آپ کو قبروں پہ لگاتے ہیں، جو مردوں کے سنانے کے قائل ہیں۔ ان سے پوچھئے مقصد کیا ہے آپ کا سنانے کا؟ آپ نے اس دور میں شرک کی، اس بوٹے کو پانی لگانا ہے، یہ عقیدہ لوگوں کو بتا بتا کر، لوگوں کو ورغلا کر، قرآن سے ہٹا کر، من گھڑت اور ضعیف روایتیں بتا بتا کر، سچی قرآن کی آیتوں سے ہٹانے والے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے مضبوطی سے تعلق بنائیں کہ جو قرآن کہتا ہے وہی سچ ہے، اس کے مقابلے میں بے شک پوری جماعت ہو رہے، ہمیں کیا ہے، بے شک سارا جہان ایک طرف ہو جائے، قرآن ایک طرف ہو، سارا جہان ایک طرف ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے جہان کو چھوڑ دیں گے لیکن ہم قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔